حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کا خیال میرے دل میں ڈالا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ بس آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر دیا، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہیں کیا ہوا؟ یعنی تم نے اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ میں نے عرض کیا میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یہ میری خطائیں بخش دی جائیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنا پہلے سب گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، اور ہجرت بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور حج بھی پہلے گناہوں کو زائل کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ جس کی وجہ سے پچھلے گناہوں کی بخشش کا ذکر ہے، معافی کا ذکر ہے۔ حضرت عمر بن عاص مشہور صحابی ہیں، ان کے اسلام لانے کا واقعہ اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہے۔ وہ خود آئے تھے آپ کی خدمت میں، اسلام کی باتیں سنی، دعوت سنی تو ان کے دل کے اندر اسلام کی روشنی جو ہے جگمگائی، اس کا نور آیا تو پھر آپ کی طرف خدمت میں تشریف لے کر آ گئے، اور جو بھی اسلام لاتا تھا تو اس کے ساتھ اسی طرح بیعت والا معاملہ ہوتا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لے کر اس کو کلمہ پڑھاتے تھے اور اس سے عہد لیا کرتے تھے، اور اس عمل کو بیعت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت۔ یہ بیعت اسلام ہے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے بیعت ہوتی تھی، اور آج بھی یہ سنت جاری ساری ہے۔ وہ کس طرح کہ اسلام والے ہی یعنی مسلمان اپنی دنیا میں زندگی میں مگن ہو کر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں اور عمل نہ کر کے اپنے آپ کو جو ہے گناہوں کی سیاہی میں ڈبو لیتے ہیں۔ جب وہ لوٹ کر واپس اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو علماء کرام نے وہی اس کا طریقہ اختیار فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے کہ ان کو بیعت کر کر وہ کلمات کہے جاتے ہیں تاکہ ان کے دل کے اندر وہ ایمان کی جو نورانیت ہے، روحانیت ہے، وہ لوٹ کر آ جائے اور ان کا دل صحیح طرح اس طرف مائل ہو جائے۔ تو یہ بیعت کا سلسلہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا میں اسلام لانا چاہتا ہوں، آپ نے ہاتھ بڑھایا میرے ہاتھ کی طرف تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اور پھر ایک شرط لگائی، اور وہ شرط کیا تھی کہ پچھلے جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں کفر کی حالت میں، شرک ہو گیا، یہ جو بھی گناہ مجھ سے ہوئے ہیں ان گناہوں کے بارے میں میرا کیا معاملہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام لاؤں تو میرے وہ گناہ معاف ہو جائیں، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، تو آپ کے اوپر وحی آتی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ بتلا دیں گے کہ ہاں اس کے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے، یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس بات پر 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنا پہلے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور دوسری چیز فرمایا ہجرت بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور تیسری چیز فرمایا کہ حج بھی پہلے گناہوں کو زائل کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ اسلام کے علاوہ 2 عمل اور بھی آپ نے ذکر فرمائے، تو معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کے ختم ہو جانے اور مٹ جانے کا سبب جس طرح کلمہ پڑھنا ہے، اسی طرح نیک اعمال بھی بعض ایسے ہیں کہ جن کو اگر اختیار کیا جائے تو اس عمل کی وجہ سے ہی اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے ہجرت ہے، اس زمانے میں ہجرت کیا تھی کہ مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا سب کے لیے ضروری تھا، تو اس ہجرت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ علماء کرام نے اسی کی تشریح یوں فرمائی کہ ہر وہ ہجرت کہ جو انسان مخلوق سے تعلق کو کٹانے کے لیے اور اللہ سے تعلق کو بنانے کے لیے کرے تو وہ ہجرت بھی گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ ایک انسان مسجد کی طرف آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ کہ میرا تعلق اللہ سے جڑ جائے، مجھے اللہ کا قرب مل جائے، تو فرمایا کہ یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہے جو اللہ کی طرف کرنا چاہتا ہے۔
لیکن اصل حقیقت ہجرت کی تو وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعمیل فرمائی، جس کا حکم دیا۔ لیکن ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ جو گناہوں سے انسان دور ہو کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی اختیار کرے، اس کو بھی ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو جائیں تو اس پر بھی ہجرت کا ثواب ہے۔ اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل اس طرح ہو جائیں کہ یہاں اس علاقے کے اندر میرے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، میں فلاں علاقے میں منتقل ہو جاؤں، وہاں مسجد قریب ہوگی، وہاں پر فلاں عالم ہوں گے، فلاں دین کے کام وہاں پر ہو رہے ہیں، وہاں میرے لیے دین کا پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی ماحول بدلنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ تو ہر طرح کی ایسی ہجرت جس کے اندر اللہ کے قرب حاصل کرنا اور اللہ کی رضا مقصود ہو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس پر بھی انشاءاللہ گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں صاف صاف یہ بات موجود ہے کہ دین کے راستے میں نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس سے برکت کے طور پر لگاتے ہیں، تمام مخلوقات دعائیں مغفرت کرتی ہے، تو دعائیں مغفرت جس کے لیے جس عمل پر ہوتا ہے تو وہاں پر گناہوں کی بخشش بھی ہوتی ہے، گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہجرت والا عمل جو ہر ایک انسان اختیار کر سکتا ہے، اللہ کی طرف ہجرت کر کے ہم آ جائیں، گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں، تو اللہ اس ہجرت والے عمل پر بھی ہمارے پچھلے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دیں گے۔ دوسرا حج ایسا عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر مشقت ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے، جان خرچ ہوتی ہے، وقت خرچ ہوتا ہے، اور وہاں جا کر ایسے اعمال میں انسان لگتا ہے کہ ہر عمل میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، بار بار اللہ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے۔ اور ایک انسان ایک دفعہ رجوع کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک فرحت محسوس ہوتی ہے۔ تو جس عمل میں بار بار اللہ کی طرف رجوع پائے جائے تو وہاں دل کی صفائی یقینی عمل ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ حج کے ذریعے، اور حج دو ہیں، ایک حج اکبر، ایک حج اصغر۔ ہمارے ہاں تو حج اکبر کیا تصور کیا ہے؟ حج اکبر کا تصور یہ ہے کہ جو جمعے کے دن حج ہو وہ حج اکبر ہے، جمعے کے علاوہ عید الاضحیٰ میں جب حج آئے تو وہ حج اصغر ہے۔ حالانکہ احادیث مبارکہ میں فقہی اصطلاح میں حج اکبر اصغر یہ نہیں ہے۔ حج اکبر کہتے ہیں 10 ذی الحج کو جو عمل وہاں پر ہوتا ہے، 8 ذی الحج کو شروع ہو کر، تو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، وہ جس دن بھی ہو۔ اور حج اصغر کہا جاتا ہے عمرے کو، کہ انسان احرام باندھ کر حج کی طرح ہی عمرے کی نیت سے اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتا ہے تو عمرے کے لیے، تو اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمرہ پر آنے والے لوگوں کو وہاں پر سارے جو عربی کہتے ہیں حاجی بولتے ہیں، کوئی عمرے سے مخاطب نہیں کرتا، اس لیے کہ عرب کے اندر یہ بات معروف ہے کہ یہ بھی حج ہے، یہ بھی حج ہے، اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ دوبارہ حج اصغر کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے، اور امید ہے ان قریب کھل جائے۔ اللہ ہم سب کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں کی معافی کا ایک یہ سبب بھی ہے، اللہ کے گھر کا سفر کریں، حج اصغر ہو یا حج اکبر ہو، فرض ہو یا حج اصغر نفل ہو، ہر صورت میں انشاءاللہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم ہے میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں۔ پس جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا، اس نے اپنے مال اپنی جان کو محفوظ کر لیا، سوائے اس کے حق کے، اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو بات ذکر ہے یہ اصل میں واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرما لیا تھا تو خلافت کے منصب پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ تو آپ نے بیعت کرنے کے بعد سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ جن لوگوں نے مسلمان ہونے کے باوجود زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اب زکوٰۃ بیت المال میں جمع نہیں کرائیں گے، عاملوں کو نہیں دیں گے، بلکہ ہم خود اس کو خرچ کریں گے، خود اپنے طور پر غریبوں میں تقسیم کریں گے، تو یہ عمل جو ہے یہ ایک نیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کی طرف سے ہر علاقے میں ایک عامل مقرر تھا جو مالداروں سے، صاحب نصاب لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتا تھا اور وہ خرچ کرتا تھا، یہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا، وہاں سے خرچ کیا جاتا۔ تو اس طریقے کو انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو اس عمل پر
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی، اور اس وقت یہ واقعہ ہوا۔ آپ نے کہا کہ ان سے جہاد کروں گا، میں ان سے جہاد کروں گا۔ آپ نے جہاد کا لفظ استعمال کیا کہ میں لشکر بھیجوں گا، اور اس وقت تک ان سے ہم لڑیں گے جب تک کہ وہ دوبارہ اس بات کو نہ مان لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ تھا اس پر نہ آ جائیں، یعنی اسی طریقے پر آ جائیں تو ہم ان سے جہاد کریں گے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی جو ابھی حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا اس کے مال جان محفوظ ہو گئے۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم ان سے جہاد نہ کریں، اس لیے کہ یہ تو کلمے کے قائل ہیں، جب کلمے کے قائل ہیں تو آپ کا ارشاد موجود ہے ہمیں جہاد نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ الگ ایک مسئلہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے اصل بات بیان کرنا مقصد یہ ہے کہ کلمے کی وجہ سے آپ نے کیا فرمایا؟ مال جان محفوظ، مال جان محفوظ، سوائے اس کے حق کے جو اس کا حساب اللہ پر ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کسی ایسے کام کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے اسلام میں سزا موجود ہے، زنا ہو گیا، چوری ہو گئی، بغاوت ہو گئی، ڈاکہ ہو گیا، اور کوئی ایسا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے سزا قرآن حدیث میں موجود ہے کہ اس کی یہ سزا ہے، اس پر یہ حد جاری ہوگی۔ تو یہ جو حد جاری ہونا ہے یہ اس کا بیان ہے کہ کلمے کے بعد اگر کوئی ایسا گناہ کا ارتکاب ہو جائے کہ جس پر لازم ہو کہ اس پر حد جاری ہو، سزا ملے، تو پھر اس کی جان مال پر سزا جاری ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اس پر اس کا مال و جان محفوظ ہے، اس کو کچھ نہیں آپ کر سکتے، وہ کلمے کی بنیاد پر محفوظ ہو گیا۔ ہاں بعض معاملات ایسے ہیں کہ جس کا وبال جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے، اللہ اس کو چاہیں گے تو سزا دیں گے، چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، وہ قیامت کے دن کا معاملہ ہے، تو وہ حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ اور اللہ جانتے ہیں عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ انہ علیم بذات صدور کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے گناہ اور معاملات ہیں جس کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان موجود ہے، نہ اس میں ہمیں پڑھنا چاہیے اور نہ اس میں پڑھنے کا ہمیں حق ہے، جو اللہ اور بندے کے درمیان حق ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں دو باتیں آئی ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ جو ہے، اسلام جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کلمے کی وجہ سے انسان کی جان اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آج جو ہے اب سوال یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم کلمہ گو ہیں۔ بظاہر کلمے کی وجہ سے ہماری جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، لیکن ہمارے کچھ کام ایسے ہیں، کرتوت ایسے ہیں، ہمارے کچھ کارنامے ایسے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے دل محفوظ نہیں ہے، ہمارے دل محفوظ نہیں ہے، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں ایک دوسرے سے۔ ہر وقت ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، اور کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بننے کا حکم دیا ہے اور ہمیں اشرف المخلوقات انسانوں کی شکل عطا فرمائی ہے، لیکن ہم اپنی بدعملی کی وجہ سے، اپنے کارناموں کی وجہ سے، اپنے دلوں کے اندر روحانی امراض جمع کر جانے کی وجہ سے بعض ایسے کاموں کے اندر مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے ہم انسانیت سے بھی باہر نکل جاتے ہیں، انسانیت سے بھی باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور مقولہ ہے، فرمایا کرتے تھے اگر کسی کو صوفی بننا ہے، عابد و زاہد بننا ہے تو بہت ساری خانقاہیں جہاں مرضی چلا جائے، لیکن اگر کسی کو انسان بننا ہے تو وہ میرے پاس آ جائے۔ ہم انسان بناتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ انسان بناتے ہیں، اس لیے کہ ہم خود بھی اللہ کے دربار میں انسان بننے کے لیے پیش ہوئے ہیں۔ تو آج حقیقت یہ ہے ہم انسان بن جائیں، معاملہ صحیح ہو جائے گا، معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے فرمایا کہ جانور تین قسم کے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ تین قسم کے۔ ایک جانور وہ ہے کہ جو لوگوں کو تکلیف بھی نہیں دیتے، نقصان بھی نہیں پہنچاتے، الٹا نفع پہنچاتے ہیں، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، یہ ایسے ہی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ آپ جا رہے ہو تو مار دیا، ٹکر مار دی، کوئی بھی انسان ان جانوروں کے پاس جاتے ہوئے خوفزدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان سے کوئی تکلیف کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ البتہ فائدہ ہوتا ہے، دودھ ان کا ملتا ہے، گوشت ان کا ملتا ہے، گھی ان سے ہمیں ملتا ہے، ان کی کھال سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہر چیز سے ان کی فائدہ ہوتا ہے۔ تو پہلی قسم جانوروں کی وہ ہے جس سے ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں، الٹا ان سے ہمیں فائدہ ہے۔ اور دوسری قسم کے جانور وہ ہیں کہ جن سے ہمیں تکلیف ہی تکلیف ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ سانپ، بچھو۔
یہ جہاں پر بھی ہوں تو انسان کو خوف آتا ہے، تکلیف کا اندیشہ ہر وقت ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، بچھو آ گیا، سانپ آ گیا، کیا کرے گا؟ ڈنگ مارے گا، ڈس لے گا، تکلیف پہنچائے گا۔ اور تیسری قسم کے جانور وہ ہیں کہ جو انسان کو نہ تکلیف پہنچاتے ہیں اور نہ ان سے کوئی فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ عام ظاہراً جیسے جنگل کے جانور ہیں، لومڑی ہے، بندر ہے، گیدڑ ہے، اب بظاہر انسان سے ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، جنگلوں کے اندر رہتے ہیں، شہروں میں نہیں آتے، جنگلوں کے جانور ہیں یہ۔ اور دوسرا ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں، کوئی دودھ یا ان کا گوشت استعمال ہوتا ہو، ایسا بھی بظاہر نہیں ہے۔ البتہ دواؤں کے طور پر ان کو ذبح کر کے بعض جانوروں کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن گائے بکری کی طرح بظاہر ان سے کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا اور نہ ان سے کوئی ہمیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ تو انسان بن کر ہی رہے، انسان بن کر ہی رہے۔ اگر تجھے انسان نہ بننا ہو اور جانور ہی بننا ہے تو پھر تو پہلی قسم کی جانور بننا۔ کون سی؟ پہلی قسم کی جانور بننا کہ جو انسان کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے اور فائدہ بھی دیتے ہیں۔ اگر انسانیت ہم میں نہیں ہے تو کم از کم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے ہم کسی کو تکلیف تو نہ پہنچائیں اور دوسروں کو ہم فائدہ پہنچائیں، دوسروں کے کام آ جائیں، دوسروں کو سلام کر لیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر لیں۔ تو اگر ہم فائدہ اور انسان نہیں بنتے، انسان کا مطلب یہ ہے کہ اشرف المخلوقات بن جانا۔ انسان جب انسانیت پر آتا ہے تو فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے اعلیٰ انسان تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام میں انسانیت کے درجے پہ سب سے اعلیٰ جو فائد ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہی انسان ہوں، بشر ہوں۔ ہاں، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، بس فرق کیا ہے؟ یوحا الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یہ ہم میں فرق ہے۔ اور وحی کرنے میں انبیاء تمام انسانیت سے خاص ہیں، اور تمام انبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں وحی ہونے میں، اللہ سے ملاقات میں، اللہ کے دیدار میں، اللہ کی محبوبیت اور قرب کے اندر آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ جو فرمایا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اے انسان، اگر تو انسانیت سے نکل کر جانور ہی تجھے بننا ہو تو پھر تو پہلی قسم کے جانور بن، تاکہ لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو اور لوگوں کو فائدہ تجھ سے ہو۔ لیکن اگر تو پہلی قسم کا جانور بھی نہیں بنتا تو پھر تو تیسری قسم کا جانور بن جا، کہ جو ہے لوگوں کو نہ فائدہ دیتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں۔ تو اپنے شر سے بھی لوگوں کو بچا، اگر فائدہ نہیں دے سکتا تو نقصان بھی نہ پہنچا، فائدہ نہیں دے سکتا تو نقصان بھی نہیں پہنچا۔ لیکن اگر تو تیسری قسم کا انسان بھی نہیں بنتا تو پھر تو دوسری قسم کے انسان جانوروں میں تو داخل ہو جائے گا، اور وہ سانپ اور بچھو ہے۔ آج اگر ہم اپنا موازنہ کر لیں، اپنی طبیعتوں کو دیکھ لیں، اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ دیکھ لیں، تو میرے خیال میں پہلی دو قسم میں تو ہم کہیں نظر نہیں آتے، ہم تو تیسری قسم میں ہیں۔ کیا مطلب؟ ہماری زبان سے دوسروں کو تکلیف، غیبت ہم کر رہے ہیں، بہتان ہم لگا رہے ہیں، ہم پیچھے مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں ہم کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں ہم کرتے ہیں، ہم کاروبار کے اندر دوسرے کو گرانے کے لیے جھوٹ ہم بولتے ہیں، سامان بیچنے کے لیے دھوکہ ہم دیتے ہیں، کاروبار کے اندر دو نمبری ہم کرتے ہیں، حلال کو چھوڑ کر حرام کے راستوں پر ہم جاتے ہیں، شادی بیاہ کے اندر ہم مخلوط محفلیں ہم لگاتے ہیں، فوتگیاں ہو جائیں تو بدعات رسومات ہم قائم کرتے ہیں، تو ہمارے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے بھائی؟ لوگوں کو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ان کاموں کے اندر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ سانپ اور بچھو ہیں، سانپ اور بچھو کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ڈنگ مارنے میں، لیکن اس کو مارنا ہے، اس کے سامنے لوہا ہو، پتھر ہو، لکڑی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کا ہے زبان اپنی نکالنا اور ڈنگ مارنا، بس، وہ چاہے اس کو فائدہ نہ ہو۔ تو ان کاموں کے اندر جو میں نے ذکر فرمائے، رسم ہے، بدعات ہے، بتاؤ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے ہمارا۔ کیا ہے؟ نقصان ہے۔ تو ہم ان نقصان والے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو گویا کہ ہم انسانیت سے بڑے دور ہو جا چکے ہیں۔ تو ہمیں اگر انسانیت کی طرف آنا ہے تو قدم قدم ہم بڑھانا شروع کر دیں، اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہم اپنی ذات سے اپنی اصلاح شروع کریں اور دوسروں کی فکر اپنے اندر پیدا کر لیں۔ دیکھیے، میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میرا پڑوسی نماز نہیں پڑھ رہا، میں اس کو بھی نماز کی فکر کروں۔ جب ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے، ہم محلے میں تمام لوگوں کو کارڈ بانٹتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اگر کسی کو نہ بلائے تو کیا اندیشہ ہوتا ہے؟ یار بولے گا کہ مجھے شادی میں نہیں بلایا، بعد میں ملتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے، پھر ہم ان سے چھپتے ہیں،
کہ وہ پوچھ لے گا یار آپ کی بیٹی کی شادی تھی آپ نے دعوت ہی نہیں دی۔ تو اس چھپنے شرمندگی سے بچنے کے لیے ہم محلے میں سب کو دعوت دیتے ہیں، چاہے ان سے ہم ذہنی طور پر موافقت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، محلے داری نبھاتے ہیں۔ اسی طرح آفس کے اندر بھی ہمارا مزاج کسی بندے سے نہیں مل رہا، لیکن مل کر ساتھ کھانا کھاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ پکنک پر اگر کمپنی کے بندے، فیکٹری کے بندے لے کر جائیں آفس والے تو سب کے ساتھ مل کر جاتے ہیں، حالانکہ موافقت نہیں ہو رہی ہوتی۔ جب ان کاموں کے اندر ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں تو کیوں نہیں ہم نماز میں بھی ان کو ساتھ لے کر آنے کی کوشش کرتے؟ کیوں نہیں ہم قرآن کی دعوت ان کو دیتے؟ کیوں نہیں ہم ان کو مسجد میں دین کے کاموں کی دعوت دیتے؟ تو یہ کام بھی ہمارا ہے، ہم خود بھی نیکی پر چلیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ جب تک ہم دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیں گے ہماری اپنی نیکی خطرے میں پڑی رہے گی۔ ہاں یاد رکھیے گا، اپنی نیکی کو اگر بچانا چاہتے ہیں، ایک تو فرض ہے ہم پر یہ کرنا، لیکن اپنی نیکی کی حفاظت کی غرض سے ہی کم از کم ہم کر لیں کہ اپنی نماز کی حفاظت کے لیے دوسروں کی نماز کی فکر کریں، اس سے ہماری نماز مضبوط ہو جائے گی، ہمارے لیے چلنا آسان ہو جائے گا۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ آج ہر بندہ اپنے آپ سے غافل ہے، دوسرے کی اس کو فکر ہے، اپنے آپ سے غافل ہے، دوسرے کی فکر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو بندہ یہ کہے کہ ساری دنیا برباد ہو رہی ہے، ساری دنیا برباد ہو رہی ہے، ہر ایک کی بربادی اس کو نظر آ رہی ہو، اپنی طرف توجہ نہ ہو، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے وہ بندہ خود سب سے پہلے زیادہ برباد ہے، اس لیے کہ اس کو دوسروں کی بربادی نظر آ رہی ہے، اپنی نظر نہیں آ رہی۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، ایک بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک خاتون ہماری عزیزہ بیمار ہو گئی، اور بیماری کیا تھی؟ پیٹ میں درد تھا، ان کے پیٹ میں درد تھا، اور اتنا شدید درد کہ ہاسپٹل جانا پڑا۔ کہتے ہیں ڈاکٹر سے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل میں ان کو لے گیا، تو ہم لفٹ کے ذریعے اوپر کی منزل پر جا رہے تھے، ہم لفٹ میں داخل ہوئے تو اتنے میں ایک اور مریض کو بھی اوپر لے جانا تھا ویل چیئر پر، جس کے ہاتھ بھی زخمی، پاؤں بھی زخمی، اور اس کے خوب چوٹیں لگی ہوئی، ہاتھ پاؤں غالباً ٹوٹے ہوئے اس کے، ویل چیئر پر۔ تو جب ہم لفٹ کے ذریعے اوپر گئے تو میں نے ان خاتون سے کہا جو ہماری عزیزہ تھی، دیکھو اس بندے کے ہاتھ بھی زخمی، پاؤں بھی زخمی، اتنی زیادہ تکلیفوں کے اندر اللہ نے ہماری کیسی حفاظت فرمائی کہ ہمیں ان تکلیفوں سے، ان معذوریوں سے اللہ نے ہمیں بچا دیا، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس خاتون نے بڑا اچھا جواب دیا، کہنے لگی ہاں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے امراضوں سے بچا لیا، ایسی تکلیفوں سے بچا لیا، لیکن اس کو پیٹ کی تکلیف تو نہیں ہے نا، لیکن اس کو پیٹ کی تکلیف تو نہیں ہے۔ وہ عالم فرمانے لگے کہ اصل بات یہ ہے ان کو اپنی بیماری کی فکر ہے، تو ان کی دوسروں کی بڑی بیماری بھی اتنی بڑی نہیں لگی، اپنی بیماری کا پھر ذکر کر دیا کہ مجھے پیٹ میں تکلیف ہے، اس کو پیٹ میں تکلیف تو نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے اس بات کی فکر ہو کہ میری نماز صحیح نہیں ہے تو مجھے پھر دوسری نمازوں کی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اگر مجھے یہ فکر ہو کہ میں اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا ہوں تو مجھے دوسروں کے گناہ نظر نہیں آئیں گے۔ جب میں اپنے عمل کی فکر میں لگ جاؤں گا، اپنے گناہوں کی طرف نظر کر لوں گا تو مجھے دوسروں کے گناہ نظر نہیں آئیں گے، دوسروں کی اچھائیوں میں خامیاں نظر نہیں آئیں گی، دوسرے مجھ سے اچھے لگیں گے، اس لیے کہ مجھے اپنی تکلیف زیادہ لگ رہی ہے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی اس کو پیٹ کی تکلیف تو نہیں ہے نا جو مجھے ہے، تو آج بد نظری کی عادت مجھے ہے، گناہ کرنے کی عادت مجھے ہے۔ ہر بندہ یہ سوچے، ہر بندہ یہ اپنے آپ سے کہے، دن میں ایک دفعہ ہم محاسبہ کیا کریں اپنا، ہاں اللہ کے سامنے محاسبہ کیا کریں، ہم دیکھیں صبح سے شام تک ہم نے کیا گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، 24 گھنٹے کے اندر کتنے گھنٹے ہم نے عبادت میں گزارے، کتنے گھنٹے عبادت کے علاوہ ہمارے گزرے، جو عبادت کے علاوہ گزر گئے، ذکر کے علاوہ گزر گئے، وہ سب غفلت میں گزر گئے۔ اگر جو ہے ان 24 گھنٹوں میں 5 گھنٹے عبادت میں ہمارے گزر رہے ہیں تو زیادہ وقت ہمارا غفلت میں جا رہا ہے، تو ہمیں اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اور وقت کو بھی تو غفلت سے نکال کر دین کے لیے قبول کر لے، اپنی یاد کے لیے قبول کر لے، اس بات کی ہمیں فکر لگ جائے تو انشاءاللہ ہمارا معاملہ بھی آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ پانی میں تھی، تیر رہی تھی، اور اس وقت تدبیر کیا ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، پانی برسا، زمین سے پانی نکلا، آپ کی کشتی پانی میں تیرنے لگی، آخری وقت تک اپنے بیٹے کو بلاتے رہے، آیا نہیں، بیٹے کو بلاتے رہے، آیا نہیں، کیونکہ اس کی اپنی نیت نہیں تھی، اپنا ارادہ نہیں تھا، وہ نہیں آیا۔ بالکل اسی طریقے سے آخری وقت تک داعی کا کام ہے دعوت دینا، ہمارا کام ہے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، آخری وقت تک ہمارا کام یہی ہے
سانس نکل رہا ہے تب بھی ہمارا کام یہی ہے کہ ہمیں دعوت دینی ہے، ہمیں نیکی کی طرف لوگوں کو لانا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اب اگر اس کا مسئلہ ہے کہ وہ آتا ہے یا نہیں آتا، ہم یہ کہیں کہ 10 دفعہ میں گیا ہوں اب میں نہیں جا رہا، نہیں، زندگی بھر ایک بندے کو آپ نے سمجھاتے رہنا ہے، بلاتے رہنا ہے، بتاتے رہنا ہے۔ اب اس کشتی میں ایک واقعہ ہوا، کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو سوار کیا تھا، جو ایمان والے تھے ان کو بھی آپ پہچانتے تھے، مرد عورتوں کو، اس کے علاوہ جانوروں کے جوڑے جوڑے تھے۔ ایک بوڑھا شخص تھا اس کشتی میں، جو ہے پہچان میں نہیں تھا یہ کون ہے۔ تو لوگوں نے پکڑا، بھائی تو کون ہے بھائی، تو یہ تو ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ تو وہ جو ہے گھبرا گیا، نوح علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ یہ بندہ ایک نیا ہے، اس کو ہم نے کشتی میں پہلے اپنی آبادی بستی میں نہیں دیکھا، یہ کشتی میں کیسے آ گیا؟ تو نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں، لیکن مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ نہیں کہو، مجھے معاف کر دو، یہاں سے نکالو نہیں مجھے۔ کہا کہ ایک شرط ہے، تو یہ بتا کہ تو سب سے زیادہ کس طریقے سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، کس طریقے سے وہ انسانوں کو نقصان کی طرف ڈالتا ہے، یہ بتا دے تو یہ چھوڑ دیں گے۔ تو اس نے کہا 2 باتوں سے۔ کتنی باتوں سے؟ 2 باتوں سے۔ نمبر 1 حسد، نمبر 2 حرص۔ کہا کہ حسد کی وجہ سے میں جو ہے آدم علیہ السلام کو میں نے سجدہ نہیں کیا، حسد کی وجہ سے میں جل گیا نا ان سے، میں ان کو کیوں سجدہ کروں، میں ان سے اعلیٰ ہوں۔ حسد، جلن، حسد کہتے ہیں جلن کو۔ حسد والا حاسد اپنی آگ میں جل کر اپنے آپ کو خود ہی ختم کر دیتا ہے، دوسرے کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگا کہ حسد کی وجہ سے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اپنے آپ کو برباد کر لیا حسد کی وجہ سے۔ اور حرص کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو میں نے جنت سے نکلوا دیا، اس لیے کہ میں نے ان کو لالچ دی کہ تم اگر ہمیشہ یہ نعمتیں چاہتے ہو تو یہ پھل کھا لو۔ انہوں نے کھا لیا، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں بھیج دیے۔ انہوں نے حرص کی نا کہ میں ہمیشہ یہی رہوں۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ ہمیشہ جنت میں رہیں، بلکہ دنیا میں بھیجنا تھا، لیکن آدم علیہ السلام نے حرص کی کہ میں ہمیشہ جنت میں رہوں، تو انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اور وہ شیطان کے بہلانے پھسلانے کی وجہ سے کھایا تھا۔ حسد کی وجہ سے میں برباد ہوا، اور حرص کی وجہ سے آدم کو جنت سے میں نے نکلوا کر دنیا میں بھجوا دیا۔ تو یہ 2 کام ایسے ہیں جو انسان بھی ان 2 کام مرضوں کے اندر مبتلا ہوگا وہ برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ لیں کہیں نہ کہیں دنیا کے حرص کے اندر ہم ایک دوسرے کو تباہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق کو توڑتے ہیں، پیسے کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنے مکان کے لیے، اپنی اونچی شان کے لیے، اپنے مرتبے کے لیے ہم دنیا میں، یہ حرص ہے۔ حرص ہم پر یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، میں سب سے بڑا بن جاؤں، میں سب سے اعلیٰ بن جاؤں، آگے کی دوڑ ہے، حرص ہے۔ اور حسد کیا ہے؟ دوسرے کو دیکھ کے جلتے رہنا، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ نمازی کیوں ہے، یہ اس کے یہ کیوں ہے، لوگ اس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں، لوگ اس کے پیچھے کیوں جاتے ہیں، لوگ میری کیوں نہیں سنتے، اس کے پیچھے، یہ حسد ہے، جلن ہے بلا وجہ کا، مجھے کچھ ملے نہ ملے، اس کو نہ ملے، اس سے یہ سب ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ تو یہ 2 بیماریوں کی اگر آج ہم اپنی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ اور ان 2 بیماریوں کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے آگے جھک جائیں، نیک صحبت میں آ جائیں، نیک اعمال کو اختیار کر لیں، اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے دلوں کو صاف کریں، اور لوگوں کو دین کی دعوت دے کر اپنے اعمال پر استقامت اختیار کریں۔ اللہ ان دو بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے، جس کی وجہ سے ہم روحانی امراض سے پاک ہو کر اللہ کے آگے سرخرو ہو سکیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔